السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ باب اصول کی 8ویں منزل ہے، جس کا نام ہے منزل فقر، اور بہت ہی معروف یہ لفظ ہے فقر۔ فقر یعنی احتیاج، محتاج ہونا۔ چنانچہ خواجہ عبداللہ انصاری نے جس آیہ کریمہ سے اس لفظ کا استخراج کیا ہے وہ یہ آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سر تاپا محتاج ہو، تمام اعتبارات سے، ہر لحاظ سے۔ فقر یعنی اپنی مالکیت کو نہ دیکھنا اور خود کو کسی شے کا مالک نہ سمجھنا۔ یقیناً موجودات عالم خدا کے فقیر ہیں، کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی ذات میں فقر نہ رکھتا ہو اور خالی نہ ہو، دست خالی، وجود خالی، کوئی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی ماہیت ہی نہیں تھی۔ اسے جو تشخص اور تعین ملا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ صرف ممکن تھا، لیکن ممکن کو واجب بنانے والا ذات پروردگار عالم ہے، وجود بخشنے والا ذات پروردگار ہے۔ اور یہ وجود پانے کے بعد وہ موجود تو ہوا، لیکن اس کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ وجود پانے کے بعد بھی محتاج ہے، کیونکہ موجود ہونے کے لیے اسے ہر آن وجود کی ضرورت ہے، ہر آن اسے جو ہے وجود عطا کرنے کی ضرورت ہے۔ وجود اس کے لیے ضروری تو ہے، اگر موجود ہے تو وجود اس کے لیے ضروری تو ہوا۔ وجود میں آنے سے پہلے وہ صرف امکان رکھتا تھا، لیکن وجود پانے کے بعد وہ موجود ہو کر واجب بن گیا۔ لیکن واجب الوجود بھی دو طرح کا ہے، ایک واجب الوجود بالغیر ہے، ایک واجب الوجود بالذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود بالذات ہے، یعنی اس کو کسی نے وجود دیا نہیں ہے، بخشا نہیں ہے، کسی نے عطا نہیں کیا ہے، ذاتی وجود ہے اس کا اپنا وجود ہے۔ لیکن انسانوں کو جو وجود دیا گیا ہے وہ وجود فقری ہے، یعنی انہیں عطا کیا گیا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا نہ کرتا وجود تو وہ موجود ہی نہ ہوتا، اور وجود اس کے لیے ضروری ہی نہ ہوتا۔ ہر موجود کے لیے وجود ضروری ہے، لیکن یہ ضروری عطا کیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام موجودات عالم اس کے تئیں عین فقر ہے، اس لیے کہ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو فقر کا حامل ہو۔ انسان تو ایسا فقیر ہے، موجودات تو ایسے فقیر ہیں جنہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حامل فقر ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فقر محض ہے، فقر عیناً فقر ہے، بلکہ یہ عین فقر اور عین ربط ہے کہ ان کا رابطہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے۔ غنی مطلق سے رابطہ ہے، اگر یہ رابطہ نہ ہوتا تو یہ موجود ہی نہ ہوتا۔ تو واضح ہو کہ اس فقر کا تعلق فقر و غنائے ظاہری سے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص ظاہری طور پر ثروت مند ہو، پیسے والا ہو، دولت مند ہو، اور آنکھ رکھتا ہو، ناک رکھتا ہو، زبان رکھتا ہو، یہ تمام چیزوں کا حامل ہو بظاہر، لیکن چونکہ ممکن ہے ایک شخص
ظاہراً یہ تمام چیزیں رکھتا ہو، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب کا سب میں وہ محتاج ہے. خود اس کا یہ وجود پکار رہا ہے کہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ کسی کا عطا کردہ ہے، اور یہ جو عطا کیا ہوا ہے یہ مسلسل عطا ہو رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وجود کسی کو بخشا نہیں گیا ہے بلکہ وجود عطا کیا جا رہا ہے، اور مسلسل جو ہے الحی القیوم سے رابطے کی بنیاد پر اشیاء کا وجود ہے، اور وہ موجود کہلا رہے ہیں وجود سے رشتے کی بنیاد پر. اس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی قسم کا بستر نہ رکھتا ہو، کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی بساط نہ رکھتا ہو، لیکن وہ خود کو مالک سمجھتا ہو. بہرحال فقر کے 3 درجے خواجہ عبداللہ انصاری نے بیان کیے ہیں. پہلا کہتے ہیں کہ پہلا فقر جو ہے فقر زاہدین ہے، زاہدین کا فقر راجعین ہے اور فقر عارفین ہے. فقر زاہدین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی انسان دنیا میں اس طرح روگردانی کرے دنیا سے کہ وہ دنیا سے منہ پھیر لے. کس انداز میں منہ پھیرے؟ کہ اسے نہ نظر بھر کر دیکھے نہ اس کے پیچھے جائے، نہ دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھے اور نہ ہی دنیا کے پیچھے دوڑے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا کہ دنیا کی جو صفت ہے وہ کتے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے بھوکے گا اور جو ہے آپ سے روگردانی کرے گا. جب آپ اس سے روگردانی کریں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. تو لہٰذا یہ اس کی صفت ہے، لیکن انسان کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ دنیا کے پیچھے نہ دوڑے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ دنیا کے آنے سے کچھ انسان تو فقر محض ہے، اور یہ دنیا در حقیقت ایک سراب ہے، عطا پروردگار کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہ خواب و خیال ہے، ایک خیالی پلاؤ جسے کہتے ہیں، خیالی جنت، ایک خیالی شے ہے دنیا. لہٰذا نہ دنیا کے پیچھے جائے اور نہ ہی دنیا کو لالچ کی نظروں سے دیکھے. نہ تارک دنیا بنے نہ طالب دنیا بنے، نہ دنیا کو طلب کرے اور نہ تارک دنیا بنے. نیز جہاں تک فقر کی فضیلت و عظمت کا تعلق ہے تو بزرگان دین کے اقوال ہیں، وہاں بھی یہی معنی مراد لیے گئے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ الفقر و فخری، کہ فقر میرا فخر ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری شان ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہونا اور اس کے سامنے اپنے وجود کے کاسے کو لیے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یعنی تعلق بغیر جو ہے جو مختلف شکلوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، مثلا کبھی منصب و شہرت کی شکل میں، کبھی ثروت و قدرت کی شکل میں. لہٰذا انسان دنیا سے بے توجہی اختیار کرے اور اس سے دل نہ لگائے. البتہ یہ نہیں کہ اس سے استفادہ نہ کرے. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انسان کسی مقام و منزلت یا ثروت و قدرت کو حاصل کرے مگر اس سے دل بستہ نہ ہو، اس سے وابستہ نہ ہو جائے، اپنے دل میں اسے جگہ نہ دے، کہ دنیا کو دل میں نہ بسائے. یہ کام بہت سخت اور پیچیدہ ہے کیونکہ دنیا ایک جال کی طرح پھیلی ہوئی ہے. لہٰذا جب کوئی شخص اس کی طرف بڑھتا ہے تو فوراً وہ اپنے دام میں پھنسا لیتا. اس لیے دنیا سے امان میں رہنا اس بات کا لازمہ ہے
کہ وہ اس کے طرف توجہ نہ کرے، بے اعتنائی کرے، یعنی اسے نظر انداز کر دے، اس کے پیچھے نہ دوڑے، نہ تعریف میں زبان کھولے اور نہ مذمت میں زبان کھولے، اسی طرح نہ اس کا طالب رہے نہ اس کا تارک رہے، نہ اسے طلب کرے اور نہ اسے ترک کرے، بلکہ بین بین رہے، استعمال کرے لیکن اس کی طرف توجہ دے کر نہیں۔ تاریک دنیا ہونا یعنی ریاضت منفی کا قائل ہونا، جیسا کہ روحانیت کہا جاتا ہے کہ روحانیت وہ چیز ہے جہاں انسان جو ہے وہ ترک دنیا کرتا ہے اور تمام دنیا امور سے دستبردار ہو جاتا ہے، نہ کام کاج، نہ شادی بیاہ اور نہ مال و مقام، سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں جا بستا ہے اور بیابانوں میں نکل کر جو ہے وہ ریاض میں لگ جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام میں یعنی لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی ترک دنیا اس طرح سے کرے کہ انسان گھر دار، خاندان، قبیلہ، بیوی، بچے سب کو چھوڑ کر، دوست احباب اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسے، اس کا اسلام قائل نہیں ہے اور اس سے منع کرتا ہے، یعنی رہبانیت اسلام میں منع ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس طرح انسان کو طالب دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر تارک دنیا نہیں ہونا ہے تو طالب دنیا بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ امر در حقیقت اس کو قدرت و طاقت اور مقام و منصب کے پیچھے دوڑائے گا، کہ انسان اگر طالب دنیا بنے تو کبھی منصب کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، کبھی ثروت کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، کبھی حکومت کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، کبھی اقتدار کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، اس طرح سے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور ساری زندگی وہ دوڑتا ہی رہے گا اور اسی دوڑتے ہوئے وصال نہیں نصیب ہوگا۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے دنیا کو پا نہ سکے اور وصال حاصل نہ ہو سکا، بلکہ وہ اسی دوڑ میں مر جائیں گے اور انہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شروع میں دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کیے لیکن آخر کار وہ دنیا کے طالب بن گئے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں میں شامل ہو گئے۔ ائمہ علیہ السلام، خاص طور پہ حضور اکرم اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نہایت سبق آموز ہے کہ حضرت امیر المومنین حکومت و اقتدار رکھتے تھے اور ہمیشہ نظام معاشرے کو صحیح کرنے میں مصروف عمل ہوتے تھے۔ وہ اقتدار کو اقتدار کے لیے نہیں چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا مقام ذیخار میں، جب آپ جوتی کو ٹانک رہے تھے، جب ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی، یہ آپ اس جوتی کو پھینک دیجئے، کیوں اتنا جو ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، کیوں اسے جو ہے اتنا ٹانک رہے ہیں؟ کہا کہ تمہارا اقتدار، تمہاری حکومت اور تمہاری سلطنت اور تمہارا جاہ و حشم علی کی نگاہوں میں اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں اس اقتدار سے بہتر تو اپنی اس جوتی کو سمجھتا ہوں کہ جو میرے پیر میں رہتی ہے اور مجھ سے وابستہ ہے۔ لہٰذا یہ امیر المومنین نے یہ بتایا، اس کے باوجود دن رات فقراء کی احوال پرسی اور مدد فرمایا کرتے تھے۔ اقتدار پر ہوتے ہوئے بھی امیر المومنین اقتدار کے نعوذ باللہ نشے میں مبتلا نہ تھے، اقتدار ان کے ذہن پر حاوی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ زمین پر رہ کر مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی۔ چنانچہ وہ بڑھیا، اس کے لیے امیر المومنین نے اس کی احوال پرسی کی، اس کے لیے تنور روشن کیا اور اس کے یتیم بچوں کو اپنے گود میں لے کے بہلایا۔ لہٰذا اگر آپ کسی منصب اور عہدے پر فائز ہوں تو سیرت مرتضوی کو اپنائیں اور اپنے ماتحتوں اور مزدوروں کی احوال پرسی کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کی احوال پرسی کریں، کوشش کریں کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں۔ اگر ایسا کیا تو حضرت کی سیرت طیبہ کو آپ کے لیے نمونہ اور یہ سبق ہوگا کہ اپنے منصب و اقتدار سے دل لگا کر نہ بیٹھیں،
لیکن اگر آپ ہمیشہ ثروت مندوں، عہدیداروں اور بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رکھیں گے اور اپنے ماتحتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے تو پھر اپنے منصب و اقتدار سے دل بستہ ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اقتدار سے اور دنیا سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آپ وابستہ ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنی سیرت ایسی بنا لی کہ آپ ہمیشہ اگر دولت مندوں میں گھرے رہیں گے تو ان سے محبت آپ کے دل میں کسی نہ کسی طرح سے پیدا ہو ہی جائے گی۔ لہٰذا اس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ فخر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان فضل الہی کا مطالعہ کر کے اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آئے۔ سابقہ حالت سے مراد یہاں اس کا ذاتی عدم ہے، یعنی حقیقت میں انسان تو کل عدم تھا، انسان کوئی قابل ذکر نہیں تھا، اس کی کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں تھی، اس کا کوئی اپنا تشخص ہی نہیں تھا۔ یعنی انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ عدم تھا، لیکن فضل خدا کے سبب وہ عین ربط میں ہے، اور جو کچھ وہ رکھتا ہے وہ خدا کے فضل ہی سے اسے حاصل ہوا ہے۔ اگر انسان اس درجہ فخر پر فائز ہو جائے تو وہ اپنے اعمال و احوال کو نظر میں لانے سے آزاد ہو جائے گا، اور مادی بلکہ معنوی مقامات کو نظر میں لانے کی پلیدگی سے بھی پاک ہو جائے گا، اور اپنے مقام و منصب کو نہیں دیکھے گا، اور اپنے اس منحوس نام کو کبھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ جو ساری مشکلات و پریشانیاں یہ اس کے اپنے نام کی وجہ سے ہے کہ میں کی وجہ سے ساری مشکلات ہیں۔ فخر کا تیسرا درجہ فخر عارفین یعنی فخر توحیدی ہے۔ اس درجے میں سالک نہ فقط یہ کہ وہ اپنے اعمال و احوال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خود کو بھی نہیں دیکھتا۔ خواجہ عبداللہ انصاری اس فخر کو صحت الاسترار سے تعبیر کیا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے ہلاک ہے، ہلاک ہونے والی بھی ہے اور اب بھی ہلاک ہے۔ حقیقت میں جو چیز ہے وہ وجہ پروردگار ہے، الحی القیوم کی ذات ہے، ورنہ سب فخر محض ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ انسان کوئی اختیار ذاتی نہیں رکھتا بلکہ وہ سب کچھ وحدت الہی میں فنا کر دیتا ہے، یعنی اس کا قید تجرد میں ہونا اور محبوس ہونا بھی حضرت حق کی بقا کے سبب باقی ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس کچھ ہے یا اس کا ہاتھ خالی ہے تو یہ سب کے سب پروردگار عالم کا اس رشتے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر وہ تعلق رہے گا تو باقی رہے گا، اور یہ تعلق اگر ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو پھر محتاج کا محتاج ہی رہ جائے۔ لہذا جب سالک فنا فی اللہ کو پا لیتا ہے تو بقا باللہ بھی پا لیتا ہے۔ تیسرا درجہ فخر یہی ہے کہ سالک فانی فی اللہ ہے اور پھر باقی باللہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔